تفسیر دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، اے بنی اسرائیل، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اپنے سامنے مردے کو زندہ ہوتے دیکھنے کے بعد، جب تمہارے رویے نہ بدلے، تم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. کسی بھی آسمانی کتاب کی حامل امت کے دل سخت کب ہوتے ہیں؟ جب وہ اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں پر غور نہیں کرتے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جب گائے ذبح کی گئی اور اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا گیا تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا. یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے اور توبہ کرتے کہ ہم نے جو گائے کا حکم ماننے میں پس و پیش کیا، تعویلیں کی، بحثیں کی، حجتیں کی، موسیٰ علیہ السلام کو بار بار سوال کیے، تنگ کیا، تو وہ ہماری غلطی تھی. لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کچھ شرمندہ نہیں ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، توبہ استغفار کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا، اللہ کی طرف رجوع کا خیال نہیں آیا. نتیجہ کیا ہوا کہ دل سخت ہو گئے. جب دل سخت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر سے خیر کا جذبہ خالی ہو جاتا ہے، خیر کا جذبہ نہیں رہتا، نیکی کی محبت نہیں رہتی، اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، انسان کے اندر ایک بے حسی سی پیدا ہو جاتی ہے. پھر ایسے انسان کی اصلاح کی توقع نہیں کی جا سکتی. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک آیات ہے کائنات کے اندر اللہ کی تخلیق کی مختلف نشانیاں، یا وقتاً فوقتاً پیش آنے والے واقعات اور حادثات. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں، آیات کونیہ جن کو ہم کہتے ہیں. مثلاً کسی زلزلے کا آنا، طوفان کا آنا، تیز آندھی اور ہوا کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں. یعنی غیر معمولی واقعات بھی کیا ہیں؟ دراصل اللہ کی نشانیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب ایسے حالات ہوتے تو کیا کرتے؟ ذرا آندھی تیز ہوتی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے. سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر کیا کرتے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے. بارش نہ ہوتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے، بارش تیز ہوتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے. جو دل نرم ہوتا ہے، جس دل میں خیر ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، وہ ہر نشانی دیکھنے پر کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے. ایسا بندہ سورج نکلتا دیکھتا ہے تو اس کو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. سورج غروب ہوتا ہے کیونکہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. وہ ستارے دیکھتا ہے تو اس کو اس کا رب یاد آتا ہے. ہوائیں چلتی ہیں تو اس کا رب یاد آتا ہے. اس کا دل اللہ کی یاد سے لرزنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے، پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. ایسا بندہ دنیا میں جیتا ہے کس طرح؟ وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، وہ گھومتا پھرتا بھی ہے، وہ خرید و فروخت بھی کرتا ہے، مگر اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس کے دل میں اللہ کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے نرم دل ہونا. اور اس کے برعکس ایک دوسرا دل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سخت دل. آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، ہوائیں طوفان آئے، لوگ مر جائیں، کچھ ہو، اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں. وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا. وہ اس موقع پر بھی کیا کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیتا ہے. یہ تو نیچرل کلیمٹیز ہیں اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات ہے. پہلے بھی تو زلزلے آتے ہیں، پہلے بھی تو طوفان آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، یہ تو اس وجہ سے ہوا، اس وجہ کوئی اور اس کی اسباب ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں. تیز ہوا کا چلنا اس کے دل کو نہیں لرزاتا. کسی تکلیف دہ صورتحال کو دیکھ کر وہ اپنی آخرت کو یاد نہیں کرتا. ایسا شخص کیسا ہے؟ سنگ دل ہے، سخت دل ہے.
تو آیات کی دوسری قسم ہوتی ہے قرآن کی آیات. نرم دل لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کیسے ہوتے؟ جیسے نجاشی کے سامنے جب سورۃ مریم پڑھی گئی تھی تو کیا ہوا؟ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھی. نرم دل لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ جوش مارنے لگتی ہے، اور یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے. اس کے برعکس بدقسمتی اور بدبختی کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی بات سنائی جائے اور وہ آگے سے کہ سو واٹ، یہ کون سی نئی بات ہے، اور وہ اس میں حجتیں کرنے لگے اور بحثیں کرنے لگے. تو یہ انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہونا ہے. ایسا انسان نہیں. اس کے بارے میں کیا ہے آگے مثال سے بات سمجھائی گئی ہے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے کیونکہ تم نے اللہ کے حکم کے بارے میں بحثیں کی، اس سے تمہارے اندر بے حسی ہو گئی. تم نے مقتول کو اٹھ کے بیٹھتے دیکھا اور تم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا کہ کتنے بڑے فتنے سے اللہ نے تم کو نکالا. تو اللہ کے احسانات اور معجزے دیکھنے کے بعد بھی تم نہ پلٹے تو دل سخت ہو گئے. کتنے سخت؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح سخت. کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہم جانتے ہیں ان میں پتھر سب سے سخت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لوہے سے بھی سخت، کیونکہ لوہا بھی آگ سے پگھل جاتا ہے، مگر پتھر جو ہے وہ پھٹ تو پڑتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، مگر پگھلتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں. کہا کہ پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی بڑھ کے سخت، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور پتھروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، ان میں سب سے سخت ترین قسم کیا ہے؟ ڈائمنڈ. تو یعنی اس کی بھی جو آخری حد ہے سختی کی اس تک تم پہنچ گئے. یعنی معمولی سختی نہیں بلکہ شدید سختی، شدید بے حسی، بے خوفی، بے پرواہی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے ہوتے ہیں جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، دریا نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے دریاؤں کا جو اوریجن یا سورس ہوتا ہے وہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، اور مختلف چشمے رستے رہتے ہیں مختلف پتھروں کے اندر سے، اور پھر وہ سارے مل کے اکٹھے ہوتے ہوتے کس کا روپ دھار لیتے؟ دریا کا روپ دھار لیتے. اچھا، دریا کے کس قدر فائدے ہوتے ہیں؟ دریاؤں سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے، اس سے کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، یعنی پانی لگتا ہے فصلوں کو، اس سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے. تو یہ دریا جو اتنے فائدے کا ہے، اس کا سورس کیا تھا؟ پیچھے سے پتھروں سے نکل کے آ رہا ہے، پہاڑوں سے نکل کے آ رہا ہے، اور یہ اتنے فائدے کا ہو گیا. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے لَمَا يَشَّقَّقُ، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ شک ہو جاتے، سپلٹ اوپن ہو جاتے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو وہاں سے پانی نکلنے لگتا ہے. یعنی دریا جتنا تو نہیں لیکن پھر پانی آ جاتا ہے. کئی جگہ ایسی ہوتی ہے نا جس کے نیچے پانی ہوتا ہے، یعنی زمین کے اندر پانی ہوتا ہے لیکن وہ سامنے کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اوپر ایک ہارڈ چٹان ہوتی ہے، یہ سخت زمین ہوتی ہے. کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی وجہ ہوتی ہے تو اس میں کریک ہو جاتے ہیں، اور جب کریک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو پانی نیچے رکا ہوا تھا پتھر کے پیچھے وہ نکل کے باہر آنے لگتا ہے. کہا کہ پتھر بھی کریک ہو جاتے ہیں، ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، خیر نکل آتی ہے. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اس سے کئی چشمے نکل آئے تھے، شک ہوا تھا نا، پھٹ گیا تھا اور پھر نکل آیا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، جس کو عام معنوں میں ہم لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض پتھر اوپر سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں. اچھا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جی ہاں وہ پتھر لڑک آیا اوپر سے، کوئی ہوا وجہ بتا دی یا کوئی زلزلہ بتا دیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان پتھروں کے گرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے. پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک سینس ہے. لیکن جو انسان نشانیاں دیکھ کر پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی عاجزی نہیں ہوتی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کسی چیز کا، اس سے کوئی خیر نہیں نکلتی.
تو ٹھیک ہے، جو تم کرتے ہو کر لو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو بھی تم عمل کر رہے ہو. تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے کہ تم کیسی کیسی ہٹ دھرمی دکھا رہے ہو دین کے معاملے میں اللہ کے احکام کے سامنے، کہ جھک کر نہیں دیتے، سمجھ کے نہیں دیتے، اطاعت نہیں کرتے. تو اس آیت سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کو ملامت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی. پھر یہ بتایا جا رہا ہے یا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بعض انسان پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہوتے ہیں. پتھروں کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، لیکن ایسے انسان خیر سے بالکل خالی ہوتے. اور جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا دل ایسا سخت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ وہ کسی بندے کے ساتھ بھی کوئی بھلا سلوک نہیں کر پاتے. وقتی طور پر اگر کریں گے بھی تو کسی مطلب سے کریں گے، ورنہ کسی بندے کے لیے بھی ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہوتی. کسی کا دکھ، تکلیف، بیماری ان پر کوئی اثر نہیں کرتی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. کوئی ان کے سامنے رو رو کے مر جائے وہ ایک آنسو نہیں پوچھیں گے آپ کا. ایسے لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں. وہ بیمار ہو تو دوا کا نہیں پوچھیں گے، کوئی مر جائے تو تعزیت نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے ان کے لیے. تو بعض پتھروں میں خیر ہوتی ہے، لیکن جب انسان بدترین ہوتا ہے تو پھر پتھروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ہمیں بتایا گیا کہ بعض لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. دیکھیں کہ جتنی بھی یہ مخلوق ہے نا، اس کو آپ 3-4 کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں. جیسے ایک ہے جمادات، جمعی چیزیں جیسے پتھر وغیرہ، ایک ہے جیسے نباتات جیسے درخت وغیرہ ہے، پودے، ایک ہے جیسے جانور ہیں، مویشی، اور ایک ہے انسان، پھر ہے ملائکہ، پھر ہے جنات. تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں جو اللہ کی کریشن ہے، اس کی موٹی موٹی آپ اس کی تقسیم سے کر سکتے. تو جو بے حس لوگ ہوتے ہیں، بے عقل بے شعور لوگ ہوتے ہیں، کبھی قرآن مجید میں ان کو پتھروں سے بدترین قرار دیا گیا اور کبھی جانوروں سے بدترین قرار دیا گیا. پھر وہ اسفل سافلین ہوتے ہیں، گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہوتی. اسی لیے قیامت کے دن جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ آگ کیسی ہوگی، اس میں کون کون جلائے جائیں گے. وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ساتھ جلیں گے تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ کس درجے پہ زندگی بسر کر رہے تھے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہم سب کو اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لینا چاہیے، اور دل کی حالت کا، اپنے دل کی حالت کا ہم خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں. کوئی اور تو میرا دل نہیں بتا سکتا نا اندر سے کیا ہے. تو ہم سب کو اپنا اپنا احساس خود کرنا چاہیے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جب میں کوئی کسی حادثے کی خبر سنتی ہوں، کسی کے مرنے کی خبر سنتی ہوں، کسی جنگ کی خبریں پڑھتی ہوں، تو کیا میں صرف دا نیوز کر کے سنتی پڑھتی ہوں یا اس سے کوئی عبرت بھی لیتی ہوں؟ جتنی زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، انسانوں کے دل اتنے ہی سخت ہوتے گئے. اور اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کی گیمز میں کس قدر قتل و غارت ہوتی. دیکھا ہوگا آپ نے اپنے گھروں میں بھی بچوں کو کھیلتے، اور ایسی قتل و غارت کہ وہ مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں اور خون بہ رہا ہے، یہ کچھ، اور بچے اس پہ ہنس رہے ہیں. کس قدر بگاڑ ہے، کس قدر فتنہ ہے. بھلے خیالی صحیح، لیکن سین تو اتنے ہولناک ہوتے ہیں. اور پھر سوسائڈ بامبنگ سے جو بے شمار لوگوں کے پرکھچے اڑ جاتے ہیں، پھر نارمل بات ہوگی لوگوں کے لیے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. دنیا کے مختلف ممالک میں جو جنگیں ہو رہی، کس طریقے سے انسانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، کیسے ٹارچرز ہیں. لیکن یہ سارے واقعات اور ان سب چیزوں کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ نیوز. وہ کیا ہے؟ بس ہمارے لیے دا نیوز، اور ڈیلی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور بس رکھ دیتے. ایک دفعہ بھی منہ سے استغفار نہیں نکلتا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر واقعے کے ساتھ خود مرنے لگے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سارے فتنے فساد کو دیکھ کر ایٹ لیسٹ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع. اپنی حد تک ہم توبہ استغفار کریں اور ایسے فتنوں سے پناہ مانگے
اور اس بگاڑ اور اس فساد کی اصلاح کے لیے اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. پھر اسی طرح اللہ کی جو مختلف نشانیاں ہیں، جیسے چاند گہن لگا تو آپ کے ایک بیٹے کی وفات ہوئی تو لوگوں نے اس کو کنیکٹ کر لیا اور کہا کہ یہ چاند گہن آپ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ایسی نشانیاں دیکھ کر جو طریقہ میں سنت میں بتایا گیا ہے وہی اختیار کرنا چاہیے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں آتی کہ کیسے نماز پڑھے گہن. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ خبر ہوتی ہے کہ اکلپس کی، سورج کو یا چاند کو گہن لگے گا، اور ہم پڑھ کے تو اخبار رکھ دیتے اچھا ہوگا بس لگے گا. بعض اوقات دیکھتے بھی ہیں کچھ دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت ہم کہتے کہ ہاں چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ گئی لہٰذا وہ چاند تک روشنی نہیں پہنچی اس وجہ سے. ٹھیک ہے، بھلے اسی وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن ہمیں تو کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا کرو، وہ کرو جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یعنی کوئی بھی غیر معمولی چیز، کوئی بھی چینج ہمارے اندر اس کی ایک تبدیلی آنی چاہیے. اور تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. ورنہ کس بات کا اندیشہ ہے کہ دل سخت ہو جائے، اور اگر دل سخت ہو گئے تو نیکی کی رغبت نہیں رہے. پھر اسی طرح دلوں کی سختی کا علاج کیا بتایا گیا کہ کیا کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. ایک شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. تو جو دکھی لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے، مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جو 3 قسمیں پتھروں کی بتائی گئی ہیں وہ دراصل ایک علامت کے طور پر بھی 3 طرح کی جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. پہلی قسم جو ہے پتھر کی، وہ خیر کثیر کی علامت ہے کہ پتھروں کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی. تو ہمیں خیر کثیر کے کاموں کو سوچنی، بہت زیادہ نیکیوں کا سوچنا چاہیے. جیسے دریا ہوتا ہے نا تو ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، تو ہمیں بھی ہر کسی کے فائدے کا بننا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہر کسی کے فائدے کا بننا چاہیے. اچھا بعض اوقات شیطان کیا کہتا ہے، دیکھو فلاں تمہیں یوز کر رہا ہے تمہیں. اچھا جب یہ خیال آتا ہے تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے، اچھا ہمیں یوز کر رہا ہے، ہم خود کو یوز نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا ہم وہ نیکی یا خیر اور بھلائی کا کام چھوڑ دیتے. ہم کو اتنے بے وقوف ہیں. مومن جو ہے وہ ایک مثبت سوچ رکھتا ہے، وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے. کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم فائدہ پہنچائیں گے تو ہم کو بھی فائدہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرمائے، وہ مَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. ورنہ تو اس جملے کا پیچھے کا کوئی تعلق نہیں بنتا. پتھروں کی باتیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرمایا جو تم کرتے ہو اللہ غافل نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ یا تو تم پہلی کیٹیگری بن جاؤ، کیا خیر کثیر، دریا جہاں سے گزرے. آپ دیکھیے کہ حتیٰ کہ اگر آپ کبھی دریا کے پاس سے گزرے نا، پانی نہ بھی پیے اس کا، تو صرف سین جو ہے اس کا وہی دل خوش کرتا ہے. سو چلتا پانی اس کا جو ہے وہ بھی نگاہوں کے لیے خوشی کا باعث ہے. دوسری قسم کے جو پتھروں کی ہے وہ کیا ہے، یخرج منہ الماء، بس پانی نکلتا ہے اس سے. اور پانی جو ہے وہ تو زندگی ہے، زندگی کی علامت ہے. اور ہمارے پاس سے بھی زیادہ بڑے کام نہیں تو کم از کم ہم لوگوں کے لیے پانی بن جائیں، جو کسی پیاسے کی پیاس بجھا دے اور کسی بے علم کو علم دے دے اور دوسروں کے لیے سکھ اور سکون کا باعث بن جائے. پانی کیا کرتا ہے؟ پانی صاف بھی کرتا ہے، پانی پیاس بھی بجھاتا ہے، پانی اگاتا بھی ہے، زندگی کا سامان ہے. تو اگر ہمارا دل نرم ہے تو ہمیں انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے اور کچھ نہیں تو پانی کی طرف بن جانا چاہیے کہ ان کی زندگی کا سامان بن جائے. تیسری قسم جو ہے وہ عاجزی کی علامت ہے. بعض اوقات انسان کے اندر ایروگنس ہوتی ہے، ایگو ہوتی ہے اس کی، وہ کسی کے ساتھ بس ایسے لڑائی شروع کر دیتا ہے اور ضد بیر رکھ لیتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے سب کے ساتھ، اچھے بس ایک شخص کے ساتھ ضد رکھی ہوئی ہے. وہ کچھ ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو انسانوں میں مختلف ہوتی ہیں. آپ بہت اچھے ہوتے ہیں مگر کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہی سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو، آپ اپنے ساری خیر کے دروازے بند کر لیتے ہیں. سب کو دوں گی، اس کو نہیں دوں گی، خواہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہو یا کوئی رشتہ داروں میں سے ہو، آپ کے اپنے گھر کے اندر یا کوئی، بس ایسے ہی. لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے نا
وہ ایسے موقعوں پر بھی کیا سوچ کے اپنی ایروگنس کو دور کر دیتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کرنا ہے. وہ ٹوٹ پڑتا ہے, پتھر کی طرح گر جاتا نیچے. خشیت, عاجزی, وہ اپنی ایروگنس کو ختم کر دیتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو بعض اوقات یہ عاجزی جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے, یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. اور بعض اوقات انسان سے اگر کوئی بڑی بڑی نیکیاں نہ ہو, لیکن یہ جو ٹوٹ پڑنا ہے نا, اپنے آپ کو توڑ دینا اور ایسے موقع پر جھک جانا جہاں آپ کی انا آپ کو جھکنے نہ دے, تو یہ بھی دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ خشیت اللہ یعنی اللہ کی معرفت. اور اس وقت انسان یہ سوچے کہ میں تو پھر پتھر سے بھی گئی گزری. اگر پتھر اللہ کی پہچان رکھتا ہے, کیونکہ وہ کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا ہوتا, وہ دراصل کس کے آگے جھکنا ہوتا, اللہ کی مرضی کے آگے جھکنا ہوتا ہے. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کا حق دیں, اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا حق دیں, ہم ان کے ساتھ اچھا کریں جو ہمارے ساتھ نہیں کرتے. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے, اور اس مشکل پہاڑ پہ کون چڑھ سکتا ہے, کون ہی گھاٹی عبور کر سکتا ہے, جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے. جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے نا, تو پھر انسان کے لیے مشکل نہیں رہتی کوئی چیز, کیونکہ پھر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, سامنے والے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ سامنے ظاہری سطح سے پیچھے چلا گیا انسان. حقیقت معرفت ہو گئی نا. معرفت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے سطحیت, شیلونس, بس سامنے سامنے کی چیزیں جاننا, اور ایک ہوتا ہے اس کے پیچھے جانا. اور یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے. اور یہ جب ہوتی ہے جب انسان کے اندر نرمی آئے. سنگ دل لوگ نہیں یہ کر سکتے. جن دلوں میں خیر ہوتی ہے وہ یہ کر سکتے, وہ جھک جاتے ہیں. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک لائف ہے, اور اس کی ہمیں دلیلیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہیں. مثلا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے دب گیا, ٹوٹ پڑا, گر پڑا. پھر اسی طرح کئی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی احساس ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں چند کنکریاں لی, اور ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ وہ شہد کی مکھیوں کی طرح بنبناہٹ کر رہی تھی, ان کے اندر تسبیح کی آواز تھی. یہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تو یہ جو تسبیح ہے اللہ کی, یہ پتھر بھی کرتے ہیں. اور حضرت ابو ذر نے, یہ بخاری کی روایت ہے, وہ تسبیح سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کی مخلوق ہے نا, یہ بالکل بے عقل نہیں ہے, ان کے اندر بھی سینس ہے. اسی وجہ سے قیامت کے دن یہ گواہی بھی دیں گے, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ بھی غافل نہیں, اور پھر اللہ نے ایسے چاروں طرف ہمارے ڈیٹیکٹر لگائے ہوئے ہیں کہ جو ایک ایک چیز کی خبر اپنے اندر سمیٹ رہے ہیں, سب کچھ سمیٹے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جن ویسے چپ کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے, چپ کس چیز سے بنی ہوتی ہے؟ سلیکون سے. سلیکون کیا ہے؟ یہ گواہیاں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جس مخلوق کو ہم بے عقل, بے سمجھ, بے جان سمجھتے ہیں, اللہ نے اس کے اندر بھی ایک سینس رکھی ہوئی ہے. لہذا انسان کو ان چیزوں سے اوپر کی معرفت رکھنی چاہیے. حجر اسود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا, زبان ہوگی جس سے بات کرے گا, اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اس کو چھوا ہوگا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر اس بات سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو اس سے پہلے گزرے, جن پہ مدت طویل ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے, فرما برداری کے لیے, زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو اور انسان کے دل کے اندر نرمی ہو. کیا سمجھ میں آئے؟ کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟
دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، دل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دل کا جائزہ لے اور دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے. اور دل نرم ہوگا، دل مائل ہوگا تو بڑے بڑے کام بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر دل سخت ہوگا تو چھوٹا سا کام بھی، چھوٹی سی نیکی بھی مشکل ہو جائے گی. اور دل کی نرمی کس سے ہوتی ہے؟ جی، دل کی نرمی کس چیز سے ہوتی ہے؟ ایک طرف اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے سے، اور دوسری طرف انسانوں کے ساتھ اور کمزور اور بیمار اور مصیبت زدہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے سے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری تصدیق کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگ بہت تیزی سے آپ کے اوپر ایمان لے آئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ مدینہ کے لوگ عرصے سے یہود کے ساتھ رہتے تھے، اور انہوں نے یہود کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سن رکھا تھا. وہ ان سے جو انٹریکشن ہوتی تھی تو وہ انہیں بتاتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور اس کی ایسی اور ایسی صفات ہوں گی، اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے. اور وہ منتظر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی وجہ ہے کہ جب اہل مدینہ نے آپ کے اندر وہ صفات دیکھی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے. اب وہ کیا چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں بتایا ہے نبی کے بارے میں وہ بھی کیا کریں؟ ایمان لے آئیں. اور جب وہ ان سے کہتے تھے کہ تم کیوں نہیں مانتے تو وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے تھے، اور وہ حسد وغیرہ کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے. اب کیا ہوا کہ مسلمان بددل ہونے لگے کہ یہ لوگ جو ہمیں بتاتے تھے یہ خود کیوں نہیں مسلمان ہو رہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، عام طور پر دل میں شک سا آنے لگتا ہے نا کہ کیا پھر ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں بتایا وہ خود تو مان نہیں رہے، تو کیا ہمارا ماننا ٹھیک ہے؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان جائیں گے، تمہاری تصدیق کریں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان کا ایک گروہ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، یعنی تورات کو پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن کلام سننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ثم یحرفونہ، اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو جو گروہ، جو لوگ اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں وہ بھلا تمہاری کتاب پر کیسے ایمان لائیں گے، تمہارے پیغمبر کو کیسے مانیں گے؟ کیونکہ مدینہ کے مسلمانوں کے اندر ایک بڑا کوسچن مارک تھا کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے، حالانکہ ان کو تو سب پتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. کیا ہے جواب؟ انہوں نے تو اپنی کتاب کا حلیہ بگاڑ دیا، اس میں تحریف کر دی، اس کے من مانے مطلب نکال لیے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں پسند کرتے، یہ دین کا خود ساختہ سیلف میڈ ورژن اپنانا چاہتے ہیں. تو جو لوگ اپنے دین کا یہ حشر کر رہے ہوں وہ اگر تمہاری بات نہیں مانتے تو تم بددل نہ ہو، ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہو. اور کلام اللہ سے مراد یہاں دوسرا ایک معنی کیا بتایا تھا میں نے؟ کون سا کلام؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 70 لوگ وہاں پر گئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور یہ سن رہے تھے. تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا سننے کے بعد؟ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم نہیں مانیں گے، آواز سننے کو نہیں ہم مانتے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کو سامنے دیکھیں. یہ ہے تحریف کہ پھر مقصد سے ہٹ گئے. تو جو لوگ اس درجے کے سنگ دل ہوں کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے بھی ان کا دل نہ پسیجے، اور جو اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دے، جو اللہ کا کلام سن کے کوہ طور کے اوپر پھر نہ مانے، اپنے پیغمبر کی بات کو نہ مانے اور کہے نہیں اب ہم کو سامنے دکھا بھی دو اب، تو پھر ایسے لوگ پیغمبر کی بات کب مانیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کب مانیں گے؟ سمجھ آ گئی؟ جو لوگ اللہ کا کلام سن کے نہیں مانے
اپنے پیغمبر کو نہیں مانے وہ اس پیغمبر کی بات کہاں سے مانیں گے؟ لہذا ان کے انکار پر تم بددل نہ ہو. تو اس آیت سے بھی ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کے پاس ہدایت بھی زیادہ ہو. جاننا کافی نہیں ہوتا کسی چیز کو، اس کے لیے سنجیدگی ضروری ہوتی. کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص بظاہر بہت ریلیجس ہے، بہت دین پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن اس کے عمل میں نہیں چیزیں ہوتی. ہوتا نا ایسے؟ تو پھر آپ کیا کہتے، کیا سوچتے؟ کوسچن مارک ہوتا نا کہ اس کو تو پتا ہے سب کچھ، پھر کیوں نہیں عمل کر رہا؟ ایسا رویہ لوگوں کو دین سے بددل کرتا ہے نا. لوگ دین کی طرف نہیں جاتے. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو، دین بہت پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان کا عمل ایسا اور ایسا ہے اور ان کا اخلاق ایسا اور ایسا ہے. ہوتا ہے نا، یہ ایک وجہ بنتی ہے نا لوگوں کو دین سے روکنے کی. تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات صرف جاننا کافی نہیں ہوتا. یہ لوگ، ان کے علماء بہت کچھ جانتے تھے، کلام سنتے تھے، ان کی محفلوں میں پڑھا جاتا تھا، یہ خود بھی کتاب کے ماہر تھے، لیکن اس کو ایز اٹ از نہیں لینا چاہتے تھے، عمل اپنا نہیں بدلنا چاہتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب میں تبدیلی کرتے تھے، کبھی لفظوں میں اور کبھی معنی میں. الحمدللہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا، تو آج کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کے منمانے مطلب نکالتے رہتے اور مین سٹریم سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی نئے عجوبے اس میں سے ایسے پیدا کرتے کہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ بات قرآن سے کیسے نکال لی انہوں نے. تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے، وہ قرآن پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، تو قرآن کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے معنی میں تعویلیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اور یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے دل سخت ہو گئے ہوں. جب دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا تو پھر انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے. جب لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں فلاں شخص نے معنی میں تعویل کر دی ہے، تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ اتنا وہ پڑھا لکھا شخص ہے، اتنا کچھ وہ جانتا ہے، وہ بھلا کیوں کرے گا؟ تو یاد رکھیے صرف جاننا کافی نہیں ہوتا. کیا ابلیس جانتا نہیں تھا؟ کیا ابلیس کو نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کون ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ سب پتا تھا نا. ابلیس سے زیادہ کسی کا علم تھا. لیکن جب وہ اپنی ایگو کا شکار ہوا، نفس پرستی کا شکار ہوا، خود پسندی کا شکار ہوا، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا جو کہ اللہ کا حکم تھا. اور اس وقت تعویل کر لی. کیا کہا اس نے؟ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا، لہٰذا میں نہیں سجدہ کرتا. یہ جواب نہیں تھا. بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ مٹی سے بنا ہے یا کسی اور چیز سے بنا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا جھک جاؤ تو جھک جاؤ. ہم سب کا بھی کتاب اللہ کے ساتھ یہی رویہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا حکم پڑھے تو بجائے اس کے کہ یہ بہانے ڈھونڈنے لگے کہ کس طرح ہم اس سے پہلو تہی کریں اور کس طرح بچے، کرنا کیا چاہیے؟ جو کہا گیا سمعنا و اطعنا، اس میں ضرور خیر ہی ہوگی. اللہ نے جو اتارا اپنے علم سے اتارا، میری سمجھ میں نہیں آتا یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ میرا قصور ہے، مجھے کر لینا چاہیے جو بھی حکم ملا ہے. پھر یہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو عقل اور علم رکھنے کے بعد پھر تعویلیں کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے. اور ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی. ایسے لوگ سیدھے رستے پہ نہیں آتے، خواہ ان کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو. تو جو شخص اللہ کی بات نہ مانے، اور خاص طور پر حسد اور اناد کی وجہ سے، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مان رہے تھے؟ کیا انہیں انتظار نہیں تھا؟ انتظار تھا نا، لیکن حسد کی وجہ سے نہیں مانے تھے. یہ پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے؟ انہیں ضد لگا لی تھی، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں؟ اپنی نسل میں سے کیوں چاہتے تھے کہ ہماری شان بلند ہو؟ امیین میں سے نبی آ گیا تو انہیں کیا لگا کہ جیسے ہماری عزت کم ہو گئی. یہ اور قوم میں سے آ گیا ہے اور ہماری قوم فرق ہے، تو وہ قوم پرستی کے چکر میں انہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا. اور بھی وجوہات تھی. اگلی آیت، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا،
اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ کون ہے؟ ان میں سے منافقین جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے. مسلمانوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے. تو ان کی نقاب کشائی کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں دھوکہ باز کہ جب تمہارے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہاں ایک اور چہرہ ہوتا ہے ان کا. وہاں کہتے ہیں کہ تم نے وہ باتیں کیوں بتا دی مسلمانوں کو جو اللہ نے ہمیں بتا رکھی ہیں. کون سی باتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، کیونکہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی اور ان کو پتا تھا کہ آنے والے پیغمبر کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی. سورۃ الاعراف 157 میں آتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بشارت دی تھی اپنے لوگوں کو کہ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو تورات کی تصدیق کرتا ہوں. ومبشرا برسول یأتی من بعدی، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 6. تو ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں لکھا ہوا تھا. تو ان کے بعض لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو بتا دیتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ اور یہ باتیں لکھی ہیں. تو ان کے جو ہوشیار لوگ تھے وہ کیا کہتے آ کر کہ ایسا نہ کرو ورنہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے کہ اگر تم کو پتا تھا تو پھر مانے کیوں نہیں. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ بظاہر تو یہ عقل کی بات کر رہے ہیں حالانکہ خود ہی بے عقل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتا ہے جو بھی وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. جو انہوں نے کتاب میں سے چھپا رکھا ہے لوگوں کو نہیں بتاتے، اور جو وہ بتا رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے. یہ کیوں بھول گئے؟ تو اس آیت سے بھی کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہود میں سے بھی بعض منافقین تھے. نمبر 2 یہ کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے. سورۃ الزمر آیت 31 میں آتا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. یعنی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے دربار میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے والے ہیں اپنے حق کے بارے میں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی حق پر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے. اور پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عقل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان دوسرے کو دھوکہ دے. بعض لوگ عقل مندی کس کو سمجھتے ہیں؟ دوسروں کو بے وقوف بنانے کو. کہتے ہیں فلاں بہت سمارٹ ہے اور دوسروں کو فریب دے سکتا ہے، اکما دے سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے. یعنی اپنی غلطیوں کو کور کر جانا، چھپا جانا، بندوں کے سامنے بہت اچھا بن کے دکھانا، معصوم بن جانا، یہ سب کچھ انسان کرتا ہے کیا سوچ کے؟ یہ بھول کے کہ اللہ سب جانتا ہے. جس بندے کو یہ پتا ہو کہ اللہ ظاہر اور باطن سب جانتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا. وہ کھلے گناہوں سے بھی بچتا ہے اور چھپے گناہوں سے بھی بچتا ہے. تھک گئے لگتا ہے، بہت دن بعد پڑھا ہے، یا مجھے لگتا ہے گرمی لگ رہی ہے آپ کو، یا میں بھی بہت سلو پڑھا رہی ہوں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض امی ہیں. کن میں سے؟ یہود میں سے. ایک گروہ کون ہے ان میں سے؟ دیکھیں ان کی مختلف کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں. ایک گروہ علماء کا ہے، ان کا کیا کام تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب میں تبدیلی کر دیتے تھے. ایک گروہ کیا تھا ان میں سے؟ منافق تھے. ایک گروہ کون ہے؟ ان پڑھ، امیون. امی کون ہوتا ہے؟ جس کے علم کا سورس صرف اس کی ماں ہوتی ہے، اور اگر ماں بھی ان پڑھ ہو تو پھر اندھیرے پر اندھیرا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا
لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں نکلتا. لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو. کیسے؟ کچھ سیکھ کر. سیکھو. ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں. عوام کا حال ہے یہ. پیچھے خواص کا حال تھا، یہ عوام کا حال ہے. لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. تو یہود کے اندر دو گروپس تھے. ایک تھا اسکالرز کا گروپ جو خوب پڑھتے پڑھاتے تھے اور منمانی کرتے تھے، جیسے جیسے جی چاہتا تھا کتاب کے ساتھ کرتے. اور باقی عوام کس کے اوپر تھے؟ ان لوگوں پر ڈپینڈ کرتے تھے، جو وہ بتا دیتے بس وہی مان لیتے. اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تھے، خود علم حاصل نہیں کرتے تھے. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. ان کا دین کیا تھا؟ وشفل تھنکنگ، جھوٹی آرزویں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ جھوٹی آرزویں کیا تھی؟ ان کے اپنے وہم و گمان تھے، خود ساختہ باتیں تھی، ان کی حقیقت کچھ نہیں تھی. آج ہم مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی حالات ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کی یہ سب باتیں ہم پر کیوں کھولی؟ بنی اسرائیل کے حالات اتنی تفصیل سے کیوں بتائے؟ تاکہ ہم اپنے حالات کو جانچیں. آج مسلمانوں کا یہی حال ہے. ان کے اندر ایک گروہ ہے علماء کا جو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، یا دین کو انہوں نے اپنی اجارہ داری بنا رکھا ہے، جس قسم کا چاہے فتویٰ دے دے. عوام لوگوں کے پاس خود کوئی علم نہیں، نہ کتاب پڑھتے نہ پڑھاتے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے، پھر وہ جو بتا دے اندھا دھند اسی کو فالو کر لیتے. وہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال ہے، جس کو وہ حرام کر دے وہ حرام ہے. عام لوگ، عام مسلمانوں کو اس بات کے لیے نہ کبھی کسی نے ابھارا، نہ انہیں کبھی خود احساس ہوا، نہ انہیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم خود بھی کچھ جانیں. تو یہاں ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو کتاب نہیں جانتے وہ دراصل آخرت کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہے. وہ نجات کے سستے نسخوں اور جھوٹی کہانیوں پہ جی رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے جنت مل جائے گی، ویسا کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. آج آپ دیکھیں کہ عوام کا حال کیا ہے. دن رات اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں، خود کتاب کبھی کھول کے نہیں پڑھی، نہ پڑھنے پڑھانے کا زیادہ رواج ہے. میجورٹی کو اگر آپ دیکھیں تو کتنے فیصد لوگ سمپل ٹرانسلیشن بھی جانتے ہیں قرآن کی، انہوں نے صرف سادہ ترجمہ بھی پڑھ رکھا ہو، نہیں پتا، عربی تو آتی نہیں. لا یعلمون الکتاب. اب جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے آخرت کے بارے میں خود ساختہ فلسفے قائم کر رکھے ہوتے، کیا پتا اللہ کس کو بخش دے. اور کچھ کہانیاں انہوں نے سن رکھی ہیں، اس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں فٹ کرتے رہتے. کبھی مثال دیتے ہیں اس عورت کی کہ جو فاحشہ تھی اور اس نے کتے کو پانی پلایا تھا لہٰذا اس کی بخشش ہو گئی تھی. اس لیے ہمیں بھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم انتہائی غلط بھی کام کر رہے ہیں سو بات، کیا پتا ہم سے کوئی ایسی نیکی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں. اور کبھی اسی طرح کی کچھ اور کہانیاں سنا دیتے ہیں. لہذا آخرت کے بارے میں اول تو بات ہی نہیں کرتے، اور اگر بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کس پر بیسڈ ہوتی ہیں؟ کسی حقیقی علم پر مبنی نہیں ہوتی، وہ وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، وہم و گمان پہ باتیں ہوتی ہیں، خیالی باتیں ہوتی ہیں. دنیا میں نفع نقصان کے لیے خوب انہوں نے علم حاصل کر رکھا ہوتا ہے، کیسا بزنس کرے، کتنا کرے، کیا کرنے میں کتنا پروفٹ ہے. صرف ڈگری نہیں لیں گے بلکہ پھر کنسلٹنسی سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر طرح طرح کے سروے کریں گے، پھر جا کے دنیا کے میں ہاتھ ڈالیں گے. لیکن آخرت کے معاملے میں اندھا دھند اندھیرے میں ہی سب کچھ تیار کر رکھا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، خواہ کتنی بھی بڑی ڈگری ہو. آج کل پڑھا لکھا ہونا اور ان پڑھ ہونا، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کس کو پڑھا لکھا ہونا کہتے ہیں؟ جی، جس کا کاغذ کا ٹکڑا ہو، جس کے پاس کوئی دنیا کی ڈگری ہو، اسی سے بہت امپریس بھی ہوتے ہیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ. یا بچوں کے رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کیا باتیں کر رہے ہوتے کہ فلاں شخص فلاں لڑکا ہائیلی کوالیفائڈ ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ اللہ کی کتاب میں سے بھی کچھ آتا ہے یا نہیں، ضرورت ہی نہیں اس کی. اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اگر دنیا کی کوئی ڈگری ہے، یونیورسٹی کی کوئی ڈگری، سب خوش ہو جائیں گے. کسی نے قرآن پڑھا یا نہیں،
یہ تو ہمارے کہیں دور پر خیال میں بھی نہیں کہ یہ کوئی کرائیٹیریا بھی رکھے، یہ سوچ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، کیونکہ کتاب پڑھتے جو نہیں. اگر صرف پہلا سپارہ ہی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ پڑھا لکھا ہونا کیا ہے اور ان پڑھ ہونا کیا ہے. اللہ کے نزدیک کون ان پڑھ ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جس کے پاس الکتاب نہیں. پھر ہمارے ہاں یہ جو ایک عام خیال ہے کہ کتاب پڑھنا صرف چند لوگوں کا کام ہے، اس کی بھی یہاں نفی کی جا رہی ہے. صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے. ہدی للناس ہے یہ کتاب. کیا ہے؟ ہدی للناس. تو للناس میں کون شامل ہے؟ صرف چند لوگ، مخصوص طبقہ جو مدرسوں میں بس بیٹھا رہے اور پڑھتا پڑھاتا رہے اور بحث مباحثے کرتا رہے، اور باقی لوگ بس صرف ان پہ ڈپینڈ کر لے اپنے دین کے معاملے میں. تو یہ طریقہ اور طرز عمل درست نہیں ہے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کیا کرتے تھے کتاب کے معاملے میں؟ 10 آیتیں پڑھتے اور ان کا معنی بھی جانتے، ان کو سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. اب آپ کی 10 سے 12 آیتیں ہو گئی ہیں، تو ہمیں 4 لفظ لکھ لیجئے. کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ نمبر 1 اس کا لفظ جاننا ہے، کیسے پڑھا جائے، لفظ کیا کہتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا معنی، ان لفظ کا میننگ کیا ہے. تیسری چیز اس کا فہم کہ اس کے ڈیپتھ میں معنی کیا ہے، کانٹیکسٹ میں معنی کیا ہے. اور چوتھی چیز اس پر عمل. یہ ہمارے اوپر کتاب کا حق ہے. کیا ہے؟ حق. کتاب پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا لفظ بھی پڑھنا آتا ہو، یعنی عربی ریڈنگ بھی آتی ہو، میننگ آتا ہو، اور پھر انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی، اور پھر اس پر عمل بھی ہو. کیونکہ جو شخص صرف لفظ جانتا ہے، کچھ لوگ ہیں نا جو قرات بہت اچھی کرتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا، وہ بھی امی ہے، وہ بھی ان پڑھ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. بعض لوگ کسی حد تک ٹرانسلیشن جانتے لیکن آگے نہیں سمجھ کے مطلب کیا ہے ساری بات کا. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. جب تک انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو کنفیوژن ہوتی ہے. بعض لوگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا اور کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں یہ کہا گیا، وہاں یہ کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا، وہ کیوں کہا گیا. تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا کچھ وقت ایسا مخصوص کرے کہ جس میں کتاب کی سمجھ بوجھ پیدا کرے. اور پھر یہ سب کچھ صرف ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں بلکہ کتاب عمل کے لیے. الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم سمجھیں اس پر عمل بھی کریں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ویسے تو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے لیکن ہاتھ کا ذکر یہاں کیوں آیا؟ تاکید کے لیے کہ واقعی وہ خود لکھتے، اپنے پاس سے کچھ لکھتے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. اب اہل کتاب کے ایک اور گروہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو دین کے معاملے میں اور زیادہ حد سے بڑا ہوا تھا. وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے، اپنی باتوں کو اللہ کی بات کہہ کے لوگوں کو بتاتے تھے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ دین جانتے ہیں، لیکن جو ان کے اپنے دل خیال میں باتیں آتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں یہ لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوتا. اور ایسی باتیں وہ کب کوٹ کرتے ہیں؟ جب انہیں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے کچھ کمائی کر سکے، دنیاوی فائدے حاصل کر لے. مجھے بارہا ایسا تجربہ ہوا ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے یہاں ایک لیکچر دے دیجیے. کہتے ٹھیک ہے دے دیتے ایک لیکچر. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے کہ آپ اس لیکچر میں یہ ضرور بتائیے، آپ اس لیکچر میں یہ ضرور کہیے. بھئی کیوں؟ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجیے، جیسا کراؤڈ ہوگا جو ضرورت ہوگی میں بتا دوں گی. وہ اس وقت مجھے ڈکٹیٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چند مخصوص باتیں مجھ سے کہلوا کے دراصل اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ویسے 2 لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے، ساس بہو کا یا کچھ، تو اگر ساس درس کروا رہی تو کہے گی کہ وہ بہو کو یہ سنایا جائے کہ وہ ساس کی عزت کرے. تو دین اس لیے نہیں پڑھنا پڑھانا چاہیے کہ اس سے ہم صرف اپنے مطلب حاصل کریں، یا اسے سکھاتے ہوئے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف چند لوگوں کو نشانہ بنا لیا جائے. بعض لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے، درس قرآن رہے ہوتے لیکن چند مخصوص طبقوں کو کرٹیسائز کرتے رہتے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. جنرل ٹرم میں بات ہونی چاہیے لیکن
پن پوائنٹ کر کے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ نہیں بنا لینا چاہیے کہ فلاں میں یہ خرابی ہے اور فلاں میں یہ خرابی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیشہ قرآن کے آئینے میں کہ مجھ میں کیا خرابی ہے، ہم میں کیا خرابی ہے، یہ دیکھنے کی بجائے کہ اس میں کیا اور اس میں کیا اور اس میں کیا ہے. جب انسان اس پہ کی طرف انگلی کرتا نا تو 3 اپنی طرف بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ قرآن کو، دین کو اپنے مخصوص مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات جو باتیں اس میں لکھی نہیں ہوتی ان کو قرآن بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ فائدے حاصل کرے. ان فائدوں کو یہاں کہا گیا ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت، تھوڑا فائدہ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ دراصل کیا ہے؟ تھوڑا ہے. خواہ آپ کو اس کے ذریعے کوئی دنیا میں بہت بڑا رتبہ مل جائے، کوئی شہرت مل جائے، کوئی مال مل جائے، کچھ بھی مل جائے، حقیقت میں کیا ہے وہ تھوڑا. قرآن مجید میں آتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہیے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو یہ انتہائی مکروہ کام ہے کہ کوئی شخص دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے یا دین کو دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے سیکھے اور سکھائے، یا پھر اللہ کے نام پر ایسی باتیں گھڑ کے لگائے کہ جو اللہ نے فرمائی نہیں ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکے. فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. دوبارہ ہلاکت کی بات کی گئی. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس میں سے جو وہ کمائی کر رہے ہیں، یعنی جو مال اس میں سے وہ کما رہے ہیں، جو فائدے وہ حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے کام نہ آئیں گے. تو اس آیت سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے. دین کا علم حاصل کر کے پھر اس کے مطابق لوگوں کو بتانا چاہیے. خیالی باتوں پہ یہ کہنا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین میں آیا ہے، ہمارے دین میں یوں ہے، جب تک یقین نہ ہو تو خود سے ایسی باتیں نہ کریں. پھر دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لکھنے پر بھی ہلاکت ہے اور لکھ کر جو کمائی کی اس پر الگ سزا ہے. یعنی بذات خود لکھنا بھی بربادی کا باعث ہے. اس سے ایک بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان جو کچھ لکھتا ہے اگر اچھا لکھتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. مثلا آپ ایک کتاب لکھتے ہیں، آپ نے کوئی کتاب لکھی، کوئی آرٹیکل لکھا، اگر اچھی باتیں لکھی تو جب تک وہ کتاب باقی ہے دنیا میں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ. اس لکھنے پر ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے لکھنے پر کیا ہے آپ کے لیے؟ اجر اور ثواب ہے. مثلا جس شخص نے، جو قرآن مجید ہے آپ کے سامنے، جس نے یہ لکھا، اب جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف پہ جس کی نگاہ پڑتی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، تو کیا ہے اس کے لیے؟ اجر ہے. کیونکہ یہاں کیا ہے، جنہوں نے غلط لکھا ان کے لیے اتنی ہی ہلاکت. تو اس کے اپوزٹ جو اچھا لکھے گا اس کے لیے اتنا ہی اجر بھی ہے، کیونکہ لکھی ہوئی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. اور پھر انسان بعض اوقات دین کے خلاف یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں لکھتے ہیں. بعض کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی اور وہ بظاہر بیسٹ سیلر قرار پائیں. پھر بعضوں کے صرف کس میں آؤٹ آف کیوریوسٹی لوگ ایسی کتابیں خریدتے رہتے ہیں، وہ مشہوری ہو جاتی ہے نا. تو کبھی بھی انسان دنیا کی شہرت یا دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ لکھے کہ جو اس کی آخرت کو نقصان دینے والی. بعض اوقات انسان جھوٹی باتیں لکھ کے چھاپ دیتا ہے کہ لوگوں کو پسند ہے. وہ بہت سے رائٹرز کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں جو لوگوں میں پسندیدہ ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی غلط، کتنا ہی مس لیڈنگ کیوں نہ ہوتا ہے نا ایسے. تو ایسے لکھی ہوئی چیزیں بھی کہ چونکہ لوگ یہی پسند کرتے ہیں، لوگ یہی چاہتے ہیں، لہذا ہماری مجبوری ہے کہ ہم وہی لکھیں. اور اگر ہم یہ لکھیں گے تو کتاب بکے گی. بعض لوگ محض اس لیے جھوٹ لکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ لکھیں گے تو لوگوں کو اچھا لگے گا، تو وہ پھر کتاب بکے گی، تو پھر اس سے کچھ حاصل ہوگا، جو رائلٹی ہوتی ہے یا جو نفع ہے. ایسا نفع اگر ملینز بلینز میں بھی ہو تو وہ کیا ہے؟ ثمنن قلیلا ہے.
بہت تھوڑا فائدہ ہے، آخرت میں انسان کے لیے ہلاکت ہے. تو لکھنے والے خاص طور پر جو کچھ لکھے وہ سوچ سمجھ کے لکھے کہ ان کا وہ لکھنا دین کے فائدے میں ہے، دین کے دفاع میں ہے، یا دین کے خلاف جا رہا ہے، یا اس سے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا دین کو بدنام کیا جا رہا ہے. کیونکہ قلم جو ہے اس کی طاقت تھرو آؤٹ دا ہسٹری مانی ہوئی ہے یا نہیں؟ قلم جو ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ پاورفل ہے. تو اس قلم کو سوچ سمجھ کے استعمال کرے، تھوڑا لکھے یا زیادہ لکھے، وہ لکھے جو صحیح ہے، جو درست ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، جو سچ ہے، خواہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ لوگوں کو پسند نہ بھی آئے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ ہلاکت کا پیغام دیا گیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، جو جھوٹی باتیں اللہ کے نام پر منسوب کرتے. مقصد پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی فائدے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وہ ہاتھوں کی لکھائی، وہ لکھنا، وہ قلم کی موومنٹ، وہ سب ان کے خلاف حجت بنے گا اور ان کے لیے ہلاکت اس پر. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو اس پر نفع انہوں نے کمایا، جو حاصل کیا، وہ نفع بھی ان کے لیے کیا ہے؟ مصیبت. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن، بس تھوڑے سے دن، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے چند دن کے. یہ اب ان کے عوام کا خیال ہے، وہ نا یظنون کی جو بات ہے اس کی وضاحت. قل کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ تم واقعی نہیں جاؤ گے مگر چند دن کے لیے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا. اگر ایسا ہے تو پھر تو واقعی تم چند دن ہی جاؤ گے جہنم میں. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تمہیں معلوم نہیں، جانتے نہیں، یا تو جھوٹ پر مبنی ہے یا جہالت پر مبنی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں عقیدے کی خرابی تھی، آخرت کے بارے میں ان کے کانسیپٹس واضح نہیں تھے، دھوکے کا شکار تھے. کیا کہتے تھے کہ بس چند دن آگ میں جائیں گے. چند دن سے کیا مراد ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی، بس 40 دن جائیں گے. اور بعض اوقات کچھ اور انہوں نے اپنے سے خود ساختہ تعویلیں کی ہوئی، انہم اللہ یظنون کی کیٹیگری میں. لیکن یہ بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ اس کو وہ مانتے تھے کہ ہاں آگ کی سزا ہے اور ہم جائیں گے کیونکہ ہم نے غلط کیا، لیکن یہ اعتراف ان کو فائدہ نہ دے گا. اور یہ بات بھی اللہ پہ جھوٹ ہے. پیچھے آیا نا کہ جو اللہ کے بارے میں یا کتاب میں منمانی باتیں لکھتے ہیں، تو یہ اسی کی مثال ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے ان کی بات کو رد کر رہے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے تم نے، اللہ نے کہیں ایسا وعدہ کیا ہے، لاؤ کہاں ہے وہ وعدہ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو تم صرف چند دن کے لیے جاؤ گے، لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں کہیں. تم اللہ کے بارے میں بے سوچے سمجھے بات کر رہے ہو. بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے بری کمائی کی، جس نے غلط کام کیے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کو اس کی خطا نے گھیرے میں لے لیا، انکمپس کر لیا، انسرکل کر لیا. احاطہ ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو دیوار کے ساتھ بند کر دے، کسی جگہ کو دیوار کے ساتھ بند کر دینا، یعنی کسی چیز کو اس طرح گھیر لینا کہ کوئی اندر باہر آ جا نہ سکے. تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں جو کوئی برا کام کرے گا اور پھر اس برائی میں ڈوب جائے گا، اس برائی میں وہ پھنس جائے گا. احاطت بھی خطیئت، اس کی خطا نے اس کے ارد گرد اس کے کیا کیا، اس کو گھیر لیا. فاولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پچھلی آیت میں جو انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے چند دن کے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی برا کرے گا، خواہ وہ یہود میں سے ہو یا کوئی غیر یہود میں سے ہو یا اہل عرب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، جو بھی، من کا لفظ جو ہے نا یہ عام ہے، جو بھی غلط کرے گا، اور پھر غلطی کوئی چھوٹی موٹی نہیں. کیسی غلطی؟ جو غالب آ جائے، کہ جو ساری نیکیوں کو بھی کھا جائے. دیکھیں دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں،
ایک وہ ہوتے ہیں جو انسان سے بھول چوک میں ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر انسان سے ہوتے ہیں نا، اور پھر انسان توبہ کر لیتا ہے، پھر باز آ جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے گناہوں پر کیا امید ہے؟ جی معافی کی امید ہے. کن گناہوں پر؟ بھول چوک سے ہو جائے، غفلت سے ہو جائے، لا علمی میں ہو جائے، پھر انسان کو احساس ہو جائے میں نے غلط کیا، تو پھر کیا ہو، انسان اس کی معافی ہو جائے گی کہ توبہ کر لے تو معافی ہو گئی. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اپنے اندر اتنا غرق کر لیتے ہیں، وہ اتنے چھا جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کے اندر نمبر 1 نیکی کرنے کا احساس ہی نہیں رہتا، اور اگر وہ کرتا بھی ہے تو ساتھ ہی اس کو تباہ بھی کر دیتا، مٹا بھی دیتا ہے، اور پوری طرح وہ اس برائی کے اندر گم ہو جاتا ہے، کوئی توبہ نہیں کرتا، وہ اسی حالت میں موت آ جاتی. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آئندہ سزا ہے. تو یہاں سیئۃً سے مراد کبیرہ گناہ ہے جس میں کفر اور شرک نمبر 1 ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر معافی نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت 48. اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. تو یہاں من کسب سیئۃً میں پھر کون سی برائی آ گئی؟ جیسے کفر ہے، شرک ہے، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے جو نیکیاں ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد ہو جاتی ہیں. تو پھر وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور یہ سیئہ اور خطیہ ایک ہی چیز ہے. وہ جو شرک ہے اس نے اس کی زندگی کا احاطہ کر رکھا ہے، لہذا وہ اس سے نکلتا ہی نہیں، تو انجام بھی ویسا ہی ہوگا. اس کے برعکس ایسی غلطی کہ جو انسان کو گھیرے نہیں. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جیسے کبیرہ گناہ بھی کر لیتے، جیسے کسی نے زنا کیا، اس کو احساس ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا، پاک صاف ہو گیا، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر رہا کہ کہیں اللہ مجھے پکڑے نہیں، اور پھر وہ اس پہ معافی مانگتا رہا. تو ایسے شخص کے لیے کیا امید ہے کہ جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے گا. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس نے زنا کیا اور پھر اس کو لت پڑ گئی، اور پھر وہ ایک کے بعد ایک ڈھیٹ بن کے غلطی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر سے احساس بھی ختم ہو گیا کہ وہ برا کر رہا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر اتنا پھنس گیا کہ اس کی موت بھی اسی پہ آئے گئی. تو یہ ایک دوسرا قصہ ہے. بعض لوگوں کے پریشر میں آ کے ڈرنک کر لیتے، پھر انہیں احساس ہو جاتا ہے، وہیں سے توبہ کر لیتے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اور پھر وہ اس میں اس وشوس سرکل میں پھنس جاتے. احاطت بہ خطیئۃ، اسی حال میں موت آ گئی، کوئی توبہ نہیں کی. یہ ایک دوسرا قصہ ہے، دوسرا انجام ہے اس کا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو ہے برائی کرنا، اور پھر اس برائی کے اندر غلطاں ہو جانا، احاطت بہ خطیئۃ، اور پھر خاص طور پر وہ برائی کہ جو ایمان کی دشمن ہو. تو ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، ایک طرف جہنم کی بات ہے تو دوسری طرف جنت کی بات ہے. جہنم کے لیے کیا کہا؟ برائی کی اور انسان اس کے اندر ہی بس پڑ گیا. جنت کے لیے کیا شرائط ہے؟ ایمان لایا اور اس کے ساتھ اچھے کام کیے. یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں. صرف زبانی کلامی ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے عمل سے تصدیق ضروری ہے. اور عمل صالح کون سا عمل صالح ہوتا ہے؟ جس میں 2 چیزیں ہوں، ایک اخلاص کہ اللہ کے لیے ہو، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایمان اور عمل ساتھ ساتھ ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب آپ لوگ اپنے گروپس میں چلے جائیے. انشاءاللہ کل تھوڑا سا اس کا ریکیپ کروں گی، پھر جو چیزیں مزید آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، کوئی کوشچن ہوگا تو اس کا جواب پھر دوں گی انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.